سے تقریباً 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان. میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا، ٹریننگ وغیرہ کی. 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا. شاہ منیر کو فون کیا، اس نے مجھے جیکٹ اٹھا کے سیدھے گیا، سیدھے اسٹاپ پہ آیا. اسٹاپ سے وہ بائکیا پہ بیٹھ کے G11 کچہری میں چلا گیا. پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیا. پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال. اسلام آباد کچہری دھماکے میں ملوث ملزم ساجد اللہ کا اعتراف جرم. کہا افغانستان میں ابو حمزہ سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی. پشاور قبرستان سے خودکش جیکٹ لے کر اسلام آباد پہنچا. قاری عثمان نے مجھ سے رابطہ کیا اور خودکش جیکٹس پہن کر حملہ کر دیا. وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کی میڈیا سے گفتگو. کہا 11 نومبر کو سیکیورٹی اداروں نے خودکش حملہ ناکام بنایا. حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزم گرفتار کیے. بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے دہشت گرد ہائی ویلیو ٹارگٹ حاصل نہ کر سکے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی امن دشمنوں کے خلاف بڑی کارروائی. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گرد ہلاک. آپریشن گزشتہ روز بھارتی حمایت یافتہ خارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. آئس پیار کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رہیں گے. دہشت گردی کا مکمل سدباب ریاست کی اولین ترجیح ہے. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور عزم کا اظہار کیا. دہشت گرد اب پبلک مقامات پر حملے کر رہے ہیں. دہشت گردوں کی حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے. پشاور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کسی راستے سے پشاور میں داخل ہوئے. پتہ لگا رہے ہیں، شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ افغانی تھے. دہشت گردوں نے جہاں رات گزاری اس کی شناخت کر لی گئی ہے. ابھی تک سہولت کاروں کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو. مزید کہا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکل کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے خیبر پختونخوا پولیس قربانیاں دے رہی ہے. ادھر نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. دہشت گردوں کے جسمانی اعضاء ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. سوابی میں پولیس اور شرپسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. 2 شرپسند ہلاک. پولیس کے مطابق تھانہ ٹوپی کی حدود میں مارے جانے والے شرپسندوں کی شناخت یاسر اور سعود الرحمان کے نام سے ہوئی. اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی. دونوں دہشت گرد چوکی کلابٹ پر گرنیڈ حملے میں ملوث تھے. پاکستان اور ایران تعلقات میں نئے باب کا آغاز. ایرانی مشیر برائے قومی سلامتی علی لاریجانی کے ایرانی سفیر کے ہمراہ دفتر خارجہ آمد. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مہمانوں کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور علاقائی تعاون بڑھانے پر اتفاق. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوں گی. ضمنی الیکشن میں ضابط اخلاق کی خلاف ورزی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن میں پیش. آئندہ الیکشن کمیشن میں سماعت پر حاضری سے استثنا مل گیا. کمیشن معاملے پر مزید سماعت 4 دسمبر کو کرے گا. سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے قابل احترام ہیں. عوام کو نقصان دینے والی پالیسیز پر تنقید کرتے رہیں گے. ہماری اننگ جارحانہ نہیں، آئینی اور قانونی ہوگی. وفاق ہمارے واجب الادا فنڈز فراہم کرے. ادھر پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کو اداروں میں نمائندگی دینے کی یقین دہانی کرا دی. پنجاب حکومت نے مریم اورنگزیب کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ بن عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے اہم ملاقات. سیکیورٹی امور اور دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال.
ملاقات میں برمی مسلمانوں کے قانونی تحفظ کے دیرینہ مسئلے کے حل پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کل سے 29 نومبر تک بحرین اور برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کو بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے دعوت دی، 2 روز قیام کریں گے۔ بادشاہ وزیراعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نگراں کو گزشتہ روز وزیر اعلیٰ تعینات کیا گیا۔ گلگت بلتستان کونسل کے چیئرمین نے تعیناتی کی منظوری، گلگت بلتستان حکومت مدت مکمل ہونے کے بعد رخصت ہو گئی۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کا بیرونی مشیروں پر انحصار کم کیا جائے، لوبنگ گروپوں کے اثر و رسوخ کو محدود کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیرف نظام کو سادہ بنانے کی اصلاحات کے سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ کسٹم کے نفاذ کا کمزور نظام ٹیرف اصلاحات کے اثرات کو کمزور کر رہا ہے۔ کسٹم میں خامیاں دور کی جائیں۔ سیکشن 18A 5th شیڈیول ختم کیا جائے۔ کسٹمز ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت چھوٹ کے استعمال کو محدود کیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اپیل پر سماعت۔ وکیل سمیر کھوسا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے ابتدائی فیصلہ دیا تھا۔ رولز کے مطابق 5 رکنی بینچ اپیل پر سماعت نہیں کر سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 189 کے تحت آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ عدالت الگ ہے، اس لیے ججز کی تعداد کم یا زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے 7 رکنی بینچ درکار ہوگا۔ عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف حکومت کو نوٹس جاری کر دیا کہ اس سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں مشاورت کریں گے، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے، اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کی ملاقات۔ انسانی حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، ٹرانسجنڈر رائٹس، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی کے معاملات پر گفتگو۔ ملاقات میں سندھ ٹریٹی امپلیمنٹیشن سیل نے 27 بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ موسمیاتی تبدیلی کے محاذ پر سندھ حکومت کے اقدامات کو بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یورپی یونین مانیٹرنگ مشن کا کراچی آمد پر خیر مقدم کیا۔ پنجاب کے ہر ادارے کی پرفارمنس کا احتجاج جاری، نئے پروجیکٹس کا بھی آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، تمام محکموں کے بارے میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا پنجابی تعلیم، ثقافت، عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم۔ محنت کشوں کو جھنگ کمالیہ میں 20,000 اور ورکرز کو 3 مرلے پلاٹ دینے کا منصوبہ تیار۔ محنت کشوں کو گھر بنانے کے لیے خصوصی قرضے بھی ملیں گے۔ پنجاب کے سکولز کے گراؤنڈز شام کو عوام کے لیے کھولنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ عدالت نے 25 نومبر تک متعلقہ مقدمات میں بانی کی گرفتاری روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ اگلی سماعت پر بانی کو عدالت یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 28 فروری جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیسز۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز کو 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا۔ شبلی فراز کو مسلسل عدم حاضری کی بنیاد پر اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ تعلیم سب کے لیے کا نعرہ کہیں کھو گیا، لوگوں والی کتابیں، مہنگا یونیفارم، والدین کی نیندیں اڑ گئیں۔ رہی صحیح کسر بھاری فیسوں نے پوری کر دی۔ والدین 100 روپے والی کتاب سکول سے 300،
1200 کا یونیفارم 4000 میں خریدنے پر مجبور۔ مہنگی تعلیم بچوں کے مستقبل کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں 7700 روپے کا اضافہ۔ فی تولہ 24 کیرات سونا 4,36,562 روپے کی سطح پر آ گیا۔ 10 گرام سونے کے ریٹ 6,601 روپے سے بڑھ کر 3,74,281 روپے کے ہو گئے۔ 24 کیرات فی تولہ چاندی 152 روپے اضافے سے 5,422 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی اونس سونا $77 اضافے سے $4,142 کا ہو گیا۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، ملتان، اسلام آباد، سیالکوٹ، فیصل آباد متاثر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور 222 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے بند رہی، پھر کھول دی گئی۔ ایتھوپیا میں 12,000 سال سے خاموش آتش فشاں پھٹ گیا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ بھارت کی طرف بڑھنے لگی۔ پاکستان کا علاقہ صاف ہو گیا۔ دارالحکومت ادیس ابابا سے 800 کلومیٹر دور پھٹنے والے آتش فشاں سے نکلنے والا دھواں 46,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے آتش فشاں کی راکھ سے متعلق الرٹ جاری کیا تھا۔ بین الاقوامی جہاز 40 سے 45,000 فٹ پر پرواز کے باعث متاثر ہو سکتے ہیں۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن، مقصد گھریلو جسمانی تشدد اور مسائل سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ عالمی دن کا آغاز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جنرل اسمبلی کی قرارداد کی منظوری سے کیا گیا۔ خواتین کے احترام، حقوق اور تحفظ کو یقینی بنانا قومی فریضہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ خواتین پر تشدد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ پاکستان تمام دنیا کے ساتھ مل کر خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہا ہے۔ آئین پاکستان خواتین کی عزت و تکریم کی ضمانت اور برابری کے حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہر 10 منٹ میں ایک عورت کا اپنے ہی کسی قریبی شخص کے ہاتھوں قتل ہونے کا انکشاف۔ خواتین کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ نے دل دہلا دیے۔ سال 2024 میں 50,000 خواتین اور بچیاں اپنے شوہر یا خاندان کے افراد کے تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ قتل ہونے والی خواتین میں 60% ان کے گھر والوں نے مارا، جبکہ مردوں میں یہ شرح صرف 11% ہے۔ رپورٹ کے مطابق روزانہ 137 خواتین مار دی جاتی ہیں۔ خواتین کے لیے سب سے خطرناک جگہ اس کا اپنا گھر ثابت ہو رہا ہے۔ عالمی سطح پر سب سے زیادہ قتل افریقہ میں رپورٹ ہوئی۔ مودی سرکار کی بھارت میں مسلم دشمن پالیسیز زور پکڑ گئی۔ بھارت میں اقلیتوں کے مقدس مقامات کے تحفظ پر سوالیہ نشان۔ باری مسجد شہید کر کے رام مندر کی تکمیل پر انتہا پسندوں کا نام نہاد جشن۔ ایودھیا میں 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت غیر قانونی قرار دی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اقوام متحدہ کا اظہار تشویش، دوران حراست تشدد، مشکوک اموات، ناروا سلوک کے واقعات کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز اور حکام نے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں سمیت 2800 افراد کو غیر قانونی گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کا الزام لگا کر مسلمانوں کے گھر گرائے گئے۔ افغانستان کی بھارتی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کی پیشکش۔ بھارت میں موجود افغانستان کے قائم مقام وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی کی بھارتی حکام سے ملاقات۔ افغان وزیر نے کہا کہ افغانستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، یہاں مقابلہ بہت کم ہے، آپ کو ٹیرف سپورٹ بھی ملے گی۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں پاکستانی سر فہرست۔ 2024 میں سیاسی پناہ لینے کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد درخواستیں پاکستانیوں کی تھیں۔ یہ تعداد 2022 کے بعد 5 گنا زیادہ ہے۔
اسرائیلی فوج کی غزہ جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری، مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ، حماس کا جوابی کارروائی پر غور۔ اسرائیل نے شمالی علاقوں میں سیکیورٹی الرٹ بڑھا دیا۔ اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے حزب اللہ کے اعلیٰ کمانڈر ہیشم علی طبطبائی کی نماز جنازہ بیروت میں ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ روز بیروت کی رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، 28 افراد زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا، غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے 300 سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگ خوف میں جی رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے اقوام متحدہ میں فلسطینی عوام کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے خلا میں پھنسے 3 خلابازوں کو واپس لانے کے لیے ہنگامی طور پر بغیر عملے والا خلائی جہاز لانچ کر دیا۔ یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ خلائی اسٹیشن پر موجود شینزو 20 خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے موجودہ 3 خلابازوں کے پاس ایمرجنسی میں گھر واپسی کا کوئی قابل استعمال کیپسول نہیں تھا۔ نئے بھیجے گئے شینزو 22 میں خلا میں پھنسے اہلکاروں کو واپس لائے گا۔